اور یہ کہنا کہ حدیث میں آیا ہے کہ خلافت 30 سال تک ہوگی عجیب فہم ہے، جس حالت میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، الواقعہ 40-41۔ تو پھر اس کے مقابل پر کوئی حدیث پیش کرنا اور اس کے معنی مخالف قرآن قرار دینا معلوم نہیں کہ کس قسم کی سمجھ ہے۔ اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، لیکن وہ حدیث جو موتری صاحب نے پیش کی علماء کو اس میں کئی طرح کا جرح ہے اور اس کی صحت میں کلام ہے۔ کیا موترز نے غور نہیں کی کہ جو آخری زمانے کی نسبت بعض خلیفوں کے ظہور کی خبریں دی گئی ہیں کہ حارث آئے گا، مہدی آئے گا، آسمانی خلیفہ آئے گا، یہ خبریں حدیثوں میں ہیں یا کسی اور کتاب میں؟ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ زمانے 3 ہیں، اول خلافت راشدہ کا زمانہ، پھر فیض آوج جس میں ملک عزوز ہوں گے، اور بعد اس کے آخری زمانہ جو زمانہ نبوت کے نہج پر ہوگا۔ یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اول زمانہ اور پھر آخری زمانہ باہم بہت ہی متشابہ ہیں، اور یہ دونوں زمانے اس بارش کی طرح ہیں جو ایسی خیر و برکت سے بری ہوئی ہو کہ کچھ معلوم نہیں کہ برکت اس کے پہلے حصے میں زیادہ ہے یا پچھلے میں۔ اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، الحجر 10، یعنی ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس تنزیل کی محافظت کریں گے۔ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی تعلیم کو تازہ رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ قرآن کے وجود کا فائدہ کیا ہے، جس فائدے کے وجود پر اس کی حقیقی حفاظت موقوف ہے، تو اس دوسری آیت سے ظاہر ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، الجمعہ 3۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے بڑے فائدے 2 ہیں جن کے پہنچانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک حکمت فرقان یعنی معارف و دقائق قرآن، دوسری تاثیر قرآن جو موجب تزکیہ نفوس ہے۔ اور قرآن کی حفاظت صرف اسی قدر نہیں جو اس کے صحف مکتوبہ کو خوب نگہبانی سے رکھیں، کیونکہ ایسے کام تو اوائل حال میں یہود اور نصارہ نے بھی کیے، یہاں تک کہ توریت کے نقطے بھی گن رکھے تھے، بلکہ اس جگہ میں حفاظت ظاہری، حفاظت فوائد و تاثیرات قرآنی مراد ہے، اور وہ موافق سنت اللہ کے تبھی ہو سکتی ہے کہ جب وقتاً فوقتاً نائب رسول آویں جن میں ذلی طور پر رسالت کی تمام نعمتیں موجود ہوں اور جن کو وہ تمام برکات دی گئی ہوں جو نبیوں کو دی جاتی ہیں، جیسا کہ ان آیات میں اسی امر عظیم کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، النور 56۔ بس یہ آیت در حقیقت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفے کے لفظ کو اس اشارے کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا، اور ان کے ہاتھ سے برجائی دین کی ہوگی، اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا، یعنی ایسے وقتوں میں آئیں گے کہ جب اسلام تفرقہ میں پڑا ہوگا، پھر ان کے آنے کے بعد جو ان سے سرکش رہے گا وہی لوگ بدکار اور فاسق ہیں۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ کیا ہم پر اولیاء کا ماننا فرض ہے؟ سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک فرض ہے، اور ان سے مخالفت کرنے والے فاسق ہیں اگر مخالفت پر ہی مریں۔
اس جگہ محترم صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، المائدہ 4۔ اور پھر اعتراض کیا ہے کہ جب کہ دین کمال کو پہنچ چکا ہے اور نعمت پوری ہو چکی ہے تو پھر نہ کسی مجدد کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی۔ مگر افسوس کہ معترض نے ایسا خیال کر کے خود قرآن کریم پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس امت میں خلیفوں کے پیدا ہونے کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان کے وقتوں میں دین استحکام پکڑے گا اور تزلزل اور تذبذب دور ہوگا اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا۔ پھر اگر تکمیل دین کے بعد کوئی بھی کارروائی درست نہیں تو بقول معترض کے جو 30 سال کی خلافت ہے وہ بھی باطل ٹھہرتی ہے، کیونکہ جب دین کامل ہو چکا تو پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ لیکن افسوس کہ معترض بے خبر نے ناحق آیت الیوم اکملت لکم دینکم کو پیش کر دیا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرے کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ نامعلوم کے بیچارے معترض نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ مجدد اور روحانی خلیفے دنیا میں آ کر دین کی کچھ ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں آتے، بلکہ دین کی چمک اور روشنی دکھانے کو آتے ہیں۔ اور معترض کا یہ خیال کہ ان کی ضرورت ہی کیا ہے صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ معترض کو اپنے دین کی پرواہ نہیں، اور کبھی اس نے غور نہیں کی کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ترقی کس کو کہتے ہیں، اور حقیقی ترقی کیوں کر اور کن راہوں سے ہو سکتی ہے، اور کس حالت میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معترض صاحب اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے، پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن افسوس کہ معترض کو یہ سمجھ نہیں کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی مرسل تھے اور ان کی توریت بنی اسرائیل کی تعلیم کے لیے کامل تھی، اور جس طرح قرآن کریم میں آیت الیوم اکملت لکم ہے، اسی طرح توریت میں بھی آیات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک کامل اور جلالی کتاب دی گئی ہے جس کا نام توریت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی توریت کی یہی تعریف ہے، لیکن باوجود اس کے بعد توریت کے صدہا ایسے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے کہ کوئی نئی کتاب ان کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ تا ان کے موجودہ زمانے میں جو لوگ تعلیم توریت سے دور پڑ گئے ہوں پھر ان کو توریت کے اصلی منشا کی طرف کھینچیں، اور جن کے دلوں میں کچھ شکوک اور دہریت اور بے ایمانی ہو گئی ان کو پھر زندہ ایمان بخشیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، البقرہ 88۔ یعنی موسیٰ کو ہم نے توریت دی اور پھر اس کتاب کے بعد ہم نے کئی پیغمبر بھیجے تا توریت کی تعلیم کی تائید اور تصدیق کریں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، المومنون 45۔ یعنی پھر پیچھے سے ہم نے اپنے رسول پے در پے بھیجے۔ بس ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ اپنی کتاب بھیج کر پھر اس کی تائید اور تصدیق کے لیے ضرور انبیاء بھیجا کرتا ہے۔ چنانچہ توریت کی تائید کے لیے ایک ایک وقت میں 400 نبی بھی آیا جن کے آنے پر اب تک بائبل شہادت دے رہی ہے۔ اس کثرت ارسال رسل میں اصل بہت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عہد موقت ہو چکا ہے کہ جو اس کی سچی کتاب کا انکار کرے تو اس کی سزا دائمی جہنم ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یعنی جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جب کہ سزائے انکار کتاب الہی میں ایسی سخت تھی اور دوسری طرف یہ مسئلہ نبوت اور وحی الہی کا نہایت دقیق تھا، بلکہ خود خدا تعالیٰ کا وجود بھی ایسا دقیق در دقیق تھا کہ جب تک انسان کی آنکھ خدا داد نور سے منور نہ ہو ہرگز ممکن نہ تھا کہ سچی اور پاک معرفت اس کی حاصل ہو سکے، چہ جائے کہ اس کے رسولوں کی معرفت اور اس کی کتاب کی معرفت حاصل ہو۔
اس لیے رحمانیت الہی نے تقاضا کیا کہ اندھی اور نابینا مخلوق کی بہت ہی مدد کی جائے، اور صرف اس پر اکتفا نہ کیا جائے کہ ایک مرتبہ رسول اور کتاب بھیج کر پھر باوجود امتداد ازمنہ طویلہ کے ان عقائد کے انکار کی وجہ سے، جن کو بعد میں آنے والے زیادہ اس سے سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ایک پاک اور عمدہ منقولات ہیں، ہمیشہ کی جہنم میں منکروں کو ڈال دیا جائے۔ اور در حقیقت سوچنے والے کے لیے یہ بات نہایت صاف اور روشن ہے کہ وہ خدا جس کا نام رحمان اور رحیم ہے، اتنی بڑی سزا دینے کے لیے کیوں کر یہ قانون اختیار کر سکتا ہے کہ بغیر پورے طور پر اتمام حجت کے مختلف بلاد کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے صدہا برسوں کے بعد قرآن اور رسول کا نام سنا اور پھر وہ عربی سمجھ نہیں سکتے، قرآن کی خوبیوں کو دیکھ نہیں سکتے، دائمی جہنم میں ڈال دے۔ اور کس انسان کی کانشنس اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ بغیر اس کے کہ قرآن کریم کا من جانب اللہ ہونا اس پر ثابت کیا جائے، یوں ہی اس پر چھری پھیر دی جائے؟ بس یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر یک زمانے کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور اصلاح کے دنیا میں باقی رہیں۔ اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاہد ہیں، اور مختلف بلاد کے نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں کو چھوڑ کر اگر صرف بنی اسرائیل کے نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں پر ہی نظر ڈالی جائے تو ان کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1400 برس کے عرصے میں، یعنی حضرت موسیٰ سے حضرت مسیح تک، ہزارہا نبی اور محدث ان میں پیدا ہوئے کہ جو خادموں کی طرح کمر بستہ ہو کر توریت کی خدمت میں مصروف رہے۔ چنانچہ ان تمام بیانات پر قرآن شاہد ہے اور بائبل شہادت دے رہی ہے، اور وہ نبی کوئی نئی کتاب نہیں لاتے تھے، کوئی نیا دین نہیں سکھاتے تھے، صرف توریت کے خادم تھے۔ اور جب بنی اسرائیل میں دہریت اور بے ایمانی اور بات چلنی اور سنگ دلی پھیل جاتی تھی تو ایسے وقتوں میں وہ ظہور کرتے تھے۔ اب کوئی سوچنے والا سوچے کہ جس حالت میں موسیٰ کی ایک محدود شریعت کے لیے جو زمین کی تمام قوموں کے لیے نہیں تھی اور نہ قیامت تک اس کا دامن پھیلا ہوا تھا، خدا تعالیٰ نے یہ احتیاطیں کیں کہ ہزارہا نبی اس شریعت کی تجدید کے لیے بھیجے، اور بارہا آنے والے نبیوں نے ایسے نشان دکھلائے کہ گویا بنی اسرائیل نے نئے سرے خدا کو دیکھ لیا۔ تو پھر یہ امت جو خیر الامم کہلاتی ہے اور خیر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لٹک رہی ہے، کیوں کر ایسی بدقسمت سمجھی جائے کہ خدا تعالیٰ نے صرف 30 برس اس کی طرف نظر رحمت کر کے اور آسمانی انوار دکھلا کر پھر اس سے منہ پھیر لیا، اور پھر اس امت پر اپنے نبی کریم کی مفارقت میں صدہا برس گزرے اور ہزارہا طور کے فتنے پڑے اور بڑے بڑے زلزلے آئے اور انواع و اقسام کی دجالیت پھیلی، اور ایک جہان نے دین متین پر حملے کیے اور تمام برکات اور معجزات سے انکار کیا گیا اور مقبول کو نامقبول ٹھہرایا گیا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے پھر کبھی نظر اٹھا کر اس امت کی طرف نہ دیکھا، اور اس کو کبھی اس امت پر رحم نہ آیا، اور کبھی اس کو یہ خیال نہ آیا کہ یہ لوگ بھی تو بنی اسرائیل کی طرح انسان ضعیف البنیان ہیں، اور یہودیوں کی طرح ان کے پودے بھی آسمانی آپاشی کے ہمیشہ محتاج ہیں۔ کیا اس کریم خدا سے ایسا ہو سکتا ہے جس نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے مفاسد کے دور کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ پہلی امتوں پر تو خدا تعالیٰ کا رحم تھا، اس لیے اس نے توریت کو بھیج کر پھر ہزارہا رسول اور محدث توریت کی تائید کے لیے اور دلوں کو بار بار زندہ کرنے کے لیے بھیجی؟ لیکن یہ امت مورد غضب تھی، اس لیے اس نے قرآن کریم کو نازل کر کے ان سب باتوں کو بھلا دیا اور ہمیشہ کے لیے علماء کو ان کی عقل اور اجتہاد پر چھوڑ دیا۔ اور حضرت موسیٰ کی نسبت تو صاف فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ النساء 165-66۔ یعنی خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور اس کی تائید اور تصدیق کے لیے رسول بھیجے جو مبشر اور منذر تھے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت باقی نہ رہے،
اور نبیوں کا مسلسل گروہ دیکھ کر تو ریت پر دلی صدق سے ایمان لائیں۔ اور فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ النساء 165۔ یعنی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور بعض کا تو ہم نے ذکر کیا اور بعض کا ذکر بھی نہیں کیا، لیکن دین اسلام کے طالبوں کے لیے وہ انتظام نہ کیا۔ گویا جو رحمت اور عنایت باری حضرت موسیٰ کی قوم پر تھی وہ اس امت پر نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ امتداد زمانہ کے بعد پہلے معجزات اور کرامات قصے کے رنگ میں ہو جاتے ہیں، اور پھر آنے والی نسلیں اپنے گروہ کو ہر یک امر خارق عادت سے بے بہرہ دیکھ کر آخر گزشتہ معجزات کی نسبت شک پیدا کرتی ہے۔ پھر جس حالت میں بنی اسرائیل کے ہزارہا انبیاء کا نمونہ آنکھوں کے سامنے ہے، تو اس سے اور بھی بے دلی اس امت کو پیدا ہوگی، اور اپنے تئیں بدقسمت پا کر بنی اسرائیل کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے، یا بد خیالات میں گرفتار ہو کر ان کے قصوں کو بھی صرف افسان جات خیال کریں گے۔ اور یہ قول کہ پہلے اس سے ہزارہا انبیاء ہو چکے اور معجزات بھی بکثرت ہوئے، اس لیے اس امت کو خارق اور کرامات اور برکات کی کچھ ضرورت نہیں تھی، لہٰذا خدا تعالیٰ نے ان کو سب باتوں سے محروم رکھا، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں جنہیں وہ لوگ منہ پر لاتے ہیں جن کو ایمان کی کچھ بھی پرواہ نہیں، ورنہ انسان نہایت ضعیف اور ہمیشہ تقویت ایمان کا محتاج ہے، اور اس راہ میں اپنے خود ساختہ دلائل کبھی کام نہیں آ سکتے جب تک تازہ طور پر معلوم نہ ہو کہ خدا موجود ہے۔ ہاں جھوٹا ایمان جو بدکاریوں کو روک نہیں سکتا، نقلی اور عقلی طور پر قائم رہ سکتا ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں جو اس کی مناسب حفاظت سے بکلی دستبردار ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی گھر بناوے اور اس کے تمام کمرے سلیقے سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں بآسن وجہ پوری کر دیوے، اور پھر مدت کے بعد اندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس کے گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے، اور پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جاوے کہ گھر تو مکمل ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے۔ افسوس کہ ایسے اعتراض کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شے دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات ہے۔ یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ النور 56۔ یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اب خلاصہ اس تمام تقریر کا کسی قدر اختصار کے ساتھ ہم ذیل میں لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دلائل مدرجہ ذیل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات نہایت ضروری ہے کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں فساد اور فتنوں کے وقتوں میں ایسے مسئلے آتے رہیں جن کو انبیاء کے کئی کاموں میں سے یہ ایک کام سپرد ہو کہ وہ دین حق کی طرف دعوت کریں، اور ہر یک بدعت جو دین سے مل گئی ہو اس کو دور کریں، اور آسمانی روشنی پا کر دین کی صداقت ہر یک پہلو سے لوگوں کو دکھلاویں، اور اپنے پاک نمونے سے لوگوں کو سچائی اور محبت اور پاکیزگی کی طرف کھینچیں، اور وہ دلائل یہ ہیں۔ اول یہ کہ اس بات کو عقل ضروری تجویز کرتی ہے کہ چونکہ الہیات اور امور معاد کے مسائل نہایت باریک اور نظری ہیں، گویا تمام امور غیر مرئی اور فوق العقل پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ نہ خدا تعالیٰ کبھی کسی کو نظر آیا، نہ کبھی کسی نے بہشت دیکھی، اور نہ دوزخ کا ملاحظہ کیا، اور نہ ملائک سے ملاقات ہوئی، اور علاوہ اس کے احکام الہی مخالف جذبات نفس ہیں، اور نفس امارہ جن باتوں میں لذت پاتا ہے احکام الہی ان سے منع کرتے ہیں۔ لہذا عند العقل یہ بات نہ صرف احسن بلکہ واجب ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک نبی جو شریعت اور کتاب لے کر آتے ہیں اور اپنے نفس میں تاثیر اور قوت قدسیہ رکھتے ہیں، یا تو وہ ایک لمبی عمر لے کر آویں اور ہمیشہ اور ہر صدی میں ہر یک اپنی نئی امت کو اپنی ملاقات اور صحبت سے شرف بخشیں، اور اپنے زیر سایہ رکھ کر اور اپنے پرفیض پروں کے نیچے ان کو لے کر وہ برکت اور نور اور روحانی معرفت پہنچاویں جو انہوں نے ابتدا زمانہ میں پہنچائی تھی۔ اور اگر ایسا نہیں
تو پھر ان کے وارث جو انہی کے کمالات اپنے اندر رکھتے ہوں اور کتاب الہی کے دقائق اور معارف کو وحی اور الہام سے بیان کر سکتے ہوں اور منقولات کو مشہودات کے پیرایہ میں دکھلا سکتے ہوں اور طالب حق کو یقین تک پہنچا سکتے ہوں، ہمیشہ فتنہ اور فساد کے وقتوں میں ضرور پیدا ہونے چاہیے تا انسان جو مغلوب شبہات و نسیان ہے ان کے فیض حقیقی سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ بات نہایت صاف اور بدیہی ہے کہ جب زمانہ ایک نبی کا اپنے خاتمہ کو پہنچتا ہے اور اس کی برکات کے دیکھنے والے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ تمام مشہودات منقولات کے رنگ میں آ جاتے ہیں۔ پھر دوسری صدی کے لوگوں کی نظر میں اس نبی کے اخلاق اور اس نبی کی عبادات اور اس نبی کا صبر اور استقامت اور صدق اور صفا اور وفا اور تمام تائیدات الہیہ اور خارق اور معجزات جن سے اس کی صحت نبوت اور صداقت دعویٰ پر استدلال ہوتے تھے، نئی صدی کے لوگوں کو کچھ قصے سے معلوم ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ انشراح ایمانی اور جوش اطاعت جو نبی کے دیکھنے والوں میں ہوتا ہے دوسروں میں وہ بات پائی نہیں جاتی۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی صدق دکھلایا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی آبروؤں کو اسلام کی راہوں میں نہایت اخلاص سے قربان کیا، اس کا نمونہ اور صدیوں میں تو کجا خود دوسری صدی کے لوگوں یعنی تابعین میں بھی نہیں پایا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی تو تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مرد صادق کا منہ دیکھا تھا جس کی عاشق اللہ ہونے کی گواہی کفار قریش کے منہ سے بھی بے ساختہ نکل گئی، اور روز کی مناجاتوں اور پیار کے سجدوں کو دیکھ کر اور فنا فی الاطاعت کی حالت اور کمال محبت اور دلدادگی کے منہ پر روشن نشانیاں اور اس پاک منہ پر نور الہی برستا مشاہدہ کر کے کہتے تھے عاشقہ محمد علی ربہ، کہ محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ اور پھر صحابہ نے صرف وہ صدق اور محبت اور اخلاص ہی نہیں دیکھا بلکہ اس پیار کے مقابل پر جو ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک دریا کی طرح جوش مارتا تھا، خدا تعالیٰ کے پیار کو بھی تائیدات خارق عادت کے رنگ میں مشاہدہ کیا۔ تب ان کو پتہ لگ گیا کہ خدا ہے اور ان کے دل بول اٹھے کہ وہ خدا اس مرد کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس قدر عجائبات الہیہ دیکھے اور اس قدر نشان آسمانی مشاہدہ کیے کہ ان کو کچھ بھی اس بات میں شک نہ رہا کہ فی الحقیقت ایک اعلیٰ ذات موجود ہے جس کا نام خدا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر یک امر ہے اور جس کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے وہ کام صدق و صفا کے دکھلائے اور وہ جاں فشانیاں کیں کہ انسان کبھی کر نہیں سکتا جب تک اس کے تمام شک و شبہ دور نہ ہو جائیں، اور انہوں نے بچشم خود دیکھ لیا کہ وہ ذات پاک اسی میں راضی ہے کہ انسان اسلام میں داخل ہو اور اس کے رسول کریم کی بدل و جان مطابعت اختیار کرے۔ تب اس حق الیقین کے بعد جو کچھ انہوں نے مطابعت دکھلائی اور جو کچھ انہوں نے مطابعت کے جوش سے کام کیے اور جس طرح پر اپنی جانوں کو اپنے برگزیدہ ہادی کے آگے پھینک دیا، یہ وہ باتیں ہیں کہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ انسان کو حاصل ہو سکیں جب تک کہ وہی بہار اس کی نظر کے سامنے نہ ہو جو صحابہ پر آئی تھی، اور جب کہ ان کمالات کو پیدا کرنا بغیر وجود ان وسائل کے محالات میں سے ہے، اور نجات کا یقینی طور پر حاصل ہونا بھی بغیر ذریعہ ان کمالات کے از قبیل محال تو ضروری ہوا کہ وہ خداوند کریم جس نے ہر ایک کو نجات کے لیے بلایا ہے ایسا ہی انتظام ہر یک صدی کے لیے رکھے تا اس کے بندے کسی زمانے میں حق الیقین کے مراتب سے محروم نہ رہیں۔ اور یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن اور احادیث کافی ہیں اور صحبت صادقین کی ضرورت نہیں، یہ خود مخالفت تعلیم قرآن ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، التوبہ 119۔ اور صادق وہ ہیں جنہوں نے صدق کو علی وجہ البصیرت شناخت کیا اور پھر اس پر دل و جان سے قائم ہو گئے، اور یہ اعلیٰ درجہ بصیرت کا وجود اس کے ممکن نہیں کہ سماوی تائید شامل حال ہو کر اعلیٰ مرتبہ حق الیقین تک پہنچا دیوے۔ بس ان معنوں کر کے صادق حقیقی انبیاء اور رسل اور محدث اور اولیاء کاملین مکملین ہیں جن پر آسمانی روشنی پڑی اور جنہوں نے خدا تعالیٰ کو اسی جہان میں یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور آیت موصوفہ بالا بطور اشارت ظاہر کر رہی ہے کہ دنیا صادقوں کے وجود سے کبھی خالی نہیں ہوتی، کیونکہ دوام حکم
वकूनु मअस-सादिकीन, दवाम वजूद सादिकीन को मुस्तलज़म है। अलावा इसके मुशाहदा साफ बतला रहा है कि जो लोग सादिकों की सोहबत से लापरवाह होकर उम्र गुजारते हैं, उनके उलूम व फ़नून जिस्मानी जज्बात से उनको हरगिज़ साफ़ नहीं कर सकते, और कम से कम इतना ही मर्तबा इस्लाम का कि दिली यकीन इस बात पर हो कि खुदा है, उनको हरगिज़ हासिल नहीं हो सकता। और जिस तरह वो अपनी उस दौलत पर यकीन रखते हैं जो उनके संदूकों में बंद हो, या अपने उन मकानात पर जो उनके कब्ज़े में हों, हरगिज़ उनको ऐसा यकीन खुदा ताला पर नहीं होता। वो सम्मुल फार खाने से डरते हैं क्योंकि वो यकीनन जानते हैं कि वो एक ज़हर मुहलिक है, लेकिन गुनाहों के ज़हर से नहीं डरते, हालांकि हर रोज़ कुरान में पढ़ते हैं, इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहू जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। तोहा 75। बस सच तो ये है कि जो शख्स खुदा ताला को नहीं पहचानता वो कुरान को भी नहीं पहचान सकता। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, मगर कुरान की हिदायतें उस शख्स के वजूद के साथ वाबस्ता हैं जिस पर कुरान नाजिल हुआ, या वो शख्स जो मिन जानिबिल्लाह उसका कायम मुकाम ठहराया गया। अगर कुरान अकेला ही काफ़ी होता तो खुदा ताला कादिर था कि कुदरती तौर पर दरख्तों के पत्तों पर कुरान लिखा जाता या लिखा लिखाया आसमान से नाजिल हो जाता, मगर खुदा ताला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि कुरान को दुनिया में नहीं भेजा जब तक मुअल्लिमुल कुरान दुनिया में नहीं भेजा गया। कुरान करीम को खोल कर देखो, कितने मकाम में इस मजमून की आयतें हैं कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता। अल-जुमा 3। यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और कुरानी हिकमत लोगों को सिखलाता है। और फिर एक जगह और फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून अल-वाक़ियासी, यानी कुरान के हक़ाइक़ व दक़ाइक़ उन्हीं पर खुलते हैं जो पाक किए गए हैं। बस इन आयात से साफ साबित होता है कि कुरान के समझने के लिए एक ऐसे मुअल्लिम की ज़रूरत है जिसको खुदा ताला ने अपने हाथ से पाक किया हो। अगर कुरान के सीखने के लिए मुअल्लिम की हाजत ना होती तो इब्तिदाई ज़माने में भी ना होती। और ये कहना कि इब्तिदा में तो हल्ले मुश्किलात कुरान के लिए एक मुअल्लिम की ज़रूरत थी, लेकिन जब हल हो गई तो अब क्या ज़रूरत है, इसका जवाब ये है कि हलशुदा भी एक मुद्दत के बाद फिर काबिल हल हो जाती हैं। माँ सिवा इसके उम्मत को हर एक ज़माने में नई मुश्किलात भी तो पेश आती हैं। और कुरान जामे जमीए उलूम तो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक ही ज़माने में उसके तमाम उलूम ज़ाहिर हो जाएं, बल्कि जैसी जैसी मुश्किलात का सामना होता है वैसे वैसे कुरानी उलूम खुलते हैं। और हर एक ज़माने की मुश्किलात के मुनासिब हाल उन मुश्किलात को हल करने वाले रूहानी मुअल्लिम भी भेजे जाते हैं जो वारिस रसूल होते हैं और ज़िल्ली तौर पर रसूलों के कमालात को पाते हैं। और जिस मुजद्दिद की कार्रवाइयाँ किसी एक रसूल की मनसबी कार्रवाइयों से शदीद मुशाबहत रखती हैं, वो इंदिल्ला उसी रसूल के नाम से पुकारा जाता है। और नए मुअल्लिमों की इस वजह से भी ज़रूरत पड़ती है कि बाद हिस्से तालीम कुरान शरीफ के अज़ कबीले हाल हैं न अज़ कबीले काल। और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले मुअल्लिम और असल वारिस इस तख्त के हैं, हाली तौर पर उन दक़ाइक़ को अपने सहाबा को समझाया है। मसलन खुदा ताला का ये कहना कि मैं आलिमुल गैब हूँ और मैं मुजीबुद्दावात हूँ और मैं कादिर हूँ और मैं दुआओं को कबूल करता हूँ और तालिबों को हकीकी रोशनी तक पहुँचाता हूँ और मैं अपने सादिक बंदों को इल्हाम देता हूँ और जिस पर चाहता हूँ अपने बंदों में से अपनी रूह डालता हूँ। ये तमाम बातें ऐसी हैं कि जब तक मुअल्लिम खुद उनका नमूना बनकर न दिखलावे तब तक ये किसी तरह समझ ही नहीं आ सकती। बस जाहिर है कि सिर्फ ज़ाहिरी उलमा जो खुद अंधे हैं इन तालीमात को समझा नहीं सकते, बल्कि वो तो अपने शागिर्दों को हर वक्त इस्लाम की अज़मत से बदज़न करते हैं और कहते हैं कि ये बातें आगे नहीं बल्कि पीछे रह गई हैं। और उनके ऐसे बयानात से ये समझा जाता है कि गोया इस्लाम अब ज़िंदा मज़हब नहीं और उसकी हकीकी तालीम पाने के लिए अब कोई भी राह नहीं। लेकिन जाहिर है कि अगर खुदा ताला का अपने मखलूक के लिए ये इरादा है कि वो हमेशा कुरान करीम के चश्मे से उनको पानी पिलावे, तो बेशक वो अपने इन कवानीन कदीमा की रिआयत करेगा जो कदीम से करता आया है। और अगर कुरान की तालीम सिर्फ इसी हद तक महदूद है जिस हद तक एक तजर्बाकार और लतीफ़ुल फ़िक्र फ़िलासफ़र की तालीम महदूद हो सकती है,
اور آسمانی تعلیم جو محض حال کے نمونے سے سمجھائی جاتی ہے اس میں نہیں، تو پھر نعوذ باللہ قرآن کا آنا لا حاصل ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی ایک دم کے واسطے بھی اس مسئلے میں فکر کرے کہ انبیاء کی تعلیم اور حکیموں کی تعلیم میں بصورت فرض کرنے صحت ہر دو تعلیم کے مابہل امتیاز کیا ہے، تو بجز اس کے اور کوئی مابہل امتیاز قرار نہیں دے سکتا کہ انبیاء کی تعلیم کا بہت سا حصہ فوق العقل ہے، جو بجز حالی تفہیم اور تعلیم کے اور کسی راہ سے سمجھ ہی نہیں آ سکتا، اور اس حصے کو وہی لوگ دل نشین کرا سکتے ہیں جو صاحب حال ہوں۔ مثلاً ایسے مسائل کہ اس طرح پر فرشتے جان نکالتے ہیں اور پھر یوں آسمان پر لے جاتے ہیں، اور پھر قبر میں حساب اس طور سے ہوتا ہے، اور بہشت ایسا ہے اور دوزخ ایسا، اور پل صراط ایسا، اور عرش اللہ کو 4 فرشتے اٹھا رہے ہیں، اور پھر قیامت کو 8 اٹھائیں گے، اور اس طرح پر خدا اپنے بندوں پر وحی نازل کرتا ہے یا مکاشفات کا دروازہ ان پر کھولتا ہے۔ یہ تمام حالی تعلیم ہے اور مجرد کیل و کال سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اس کی کتاب کا یہ حصہ تعلیم ابتدائی زمانے تک محدود نہ رہے، تو بے شک اس نے یہ بھی انتظام کیا ہوگا کہ اس حصہ تعلیم کے معلم بھی ہمیشہ آتے رہیں، کیونکہ حصہ حالی تعلیم کا بغیر توسط ان معلموں کے جو مرتبہ حال پر پہنچ گئے ہوں ہرگز سمجھ نہیں آ سکتا، اور دنیا ذرہ ذرہ بات پر ٹھوکریں کھاتی ہے۔ بس اگر اسلام میں بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلم نہیں آئے جن میں ذلی طور پر نور نبوت تھا، تو گویا خدا تعالیٰ نے عمدن قرآن کو ضائع کیا کہ اس کے حقیقی اور واقعی طور پر سمجھنے والے بہت جلد دنیا سے اٹھا لیے۔ مگر یہ بات اس کے وعدے کے برخلاف ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر قرآن کے سمجھنے والے ہی باقی نہ رہے اور اس پر یقینی اور حالی طور پر ایمان لانے والے زاویہ عدم میں مختفی ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیا ہوئی؟ کیا حفاظت سے یہ حفاظت مراد ہے کہ قرآن بہت سے خوشخط نسخوں میں تحریر ہو کر قیامت تک صندوقوں میں بند رہے گا، جیسے بعض مدفون خزانے گو کسی کے کام نہیں آتے مگر زمین کے نیچے محفوظ پڑے رہتے ہیں؟ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت سے خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہے؟ اگر یہی منشا ہے تو ایسی حفاظت کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ہنسی کی بات ہے، اور ایسی حفاظت کا منہ پر لانا دشمنوں سے ٹھٹھا کرانا ہے، کیونکہ جب کہ علت غائی مفقود ہو تو ظاہری حفاظت سے کیا فائدہ؟ ممکن ہے کہ کسی گڑھے میں کوئی نسخہ انجیل یا توریت کا بھی ایسا ہی محفوظ پڑا ہو، اور دنیا میں تو ہزارہا کتابیں اسی قسم کی پائی جاتی ہیں کہ جو یقینی طور پر بغیر کسی کمی بیشی کے کسی مؤلف کی تالیف سمجھی گئی ہیں، تو اس میں کمال کیا ہوا اور امت کو خصوصیت کے ساتھ فائدہ کیا پہنچا؟ گو اس سے انکار نہیں کہ قرآن کی حفاظت ظاہری بھی دنیا کی تمام کتابوں سے بڑھ کر ہے اور خارق عادت بھی، لیکن خدا تعالیٰ جس کی روحانی امور پر نظر ہے ہرگز اس کی ذات کی نسبت یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اتنی حفاظت سے مراد صرف الفاظ اور حروف کا محفوظ رکھنا ہی مراد لیا ہے، حالانکہ ذکر کا لفظ بھی صریح گواہی دے رہا ہے کہ قرآن بحیثیت ذکر ہونے کے قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اس کے حقیقی ذاکر ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اس پر ایک اور آیت بھی بین کرینہ ہے، اور وہ یہ ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، العنکبوت 50، یعنی قرآن آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ مومنوں کو قرآن کریم کا علم اور نیز اس پر عمل عطا کیا گیا ہے، اور جب کہ قرآن کی جگہ مومنوں کے سینے ٹھہرے تو پھر یہ آیت کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون بجز اس کے اور کیا معنی رکھتی ہے کہ قرآن سینوں سے محو نہیں کیا جائے گا، جس طرح کہ توریت اور انجیل یہود اور نصارہ کے سینوں سے محو کی گئی، اور گو توریت اور انجیل ان کے ہاتھوں اور ان کے صندوقوں میں تھی لیکن ان کے دلوں سے محو ہو گئی، یعنی ان کے دل اس پر قائم نہ رہے، اور انہوں نے توریت اور انجیل کو اپنے دلوں میں قائم اور بحال نہ کیا۔ غرض یہ آیت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ کوئی حصہ تعلیم قرآن کا برباد اور ضائع نہیں ہوگا،
اور جس طرح روز اول سے اس کا پودا دلوں میں جمایا گیا، یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دوم، جس طرح پر کہ عقل اس بات کو واجب اور متحتم ٹھہراتی ہے کہ کتب الہی کی دائمی تعلیم اور تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ انبیاء کی طرح وقتاً فوقتاً ملہم اور مکلم اور صاحب علم لدنی پیدا ہوتے رہیں، اسی طرح جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں اور غور کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بآواز بلند یہی فرما رہا ہے کہ روحانی معلموں کا ہمیشہ کے لیے ہونا اس کے ارادہ قدیمہ میں مقرر ہو چکا ہے۔ دیکھو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، الرعد 18۔ یعنی جو چیز انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین پر باقی رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کو نفع پہنچانے والے گروہ انبیاء ہیں کہ جو خارق سے معجزات سے، پیشگوئیوں سے، حقائق سے، معارف سے، اپنی راست بازی کے نمونے سے انسانوں کے ایمان کو قوی کرتے ہیں اور حق کے طالبوں کو دینی نفع پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بہت مدت تک نہیں رہتے بلکہ تھوڑی سی زندگی بسر کر کے اس عالم سے اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن آیت کے مضمون میں خلاف نہیں اور ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام خلاف واقع ہو، بس انبیاء کی طرف نسبت دے کر معنی آیت کے یوں ہوں گے کہ انبیاء من حیث الذل باقی رکھے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ذلی طور پر ہر یک ضرورت کے وقت میں کسی اپنے بندے کو ان کی نظیر اور مثیل پیدا کر دیتا ہے جو انہی کے رنگ میں ہو کر ان کی دائمی زندگی کا موجب ہوتا ہے۔ اور اسی ذلی وجود کے قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، الفاتحہ۔ یعنی اے خدا ہمارے، ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا جو تیرے ان بندوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا انعام جو انبیاء پر ہوا تھا، جس کے مانگنے کے لیے اس دعا میں حکم ہے، وہ درم اور دینار کی قسم میں سے نہیں، بلکہ وہ انوار اور برکات اور محبت اور یقین اور خارق اور تائید سماوی اور قبولیت اور معرفت تامہ کاملہ اور وحی اور کشف کا انعام ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس امت کو اس انعام کے مانگنے کے لیے تبھی حکم فرمایا کہ اول اس انعام کے عطا کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ بس اس آیت سے بھی کھلے کھلے طور پر یہی ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ اس امت کو ذلی طور پر تمام انبیاء کا وارث ٹھہراتا ہے تا انبیاء کا وجود ذلی طور پر ہمیشہ باقی رہے اور دنیا ان کے وجود سے کبھی خالی نہ ہو۔ اور نہ صرف دعا کے لیے حکم کیا بلکہ ایک آیت میں وعدہ بھی فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت 70۔ یعنی جو لوگ ہماری راہ میں جو صراط مستقیم ہے مجاہدہ کریں گے تو ہم ان کو اپنی راہیں بتلا دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہیں وہی ہیں جو انبیاء کو دکھلائی گئی تھیں۔ پھر بعض اور آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور خداوند کریم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ روحانی معلم جو انبیاء کے وارث ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں، اور وہ یہ ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، النور 56۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قاریۃ او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، الرعد 32۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بنی اسرائیل 16۔ یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے اے مومنان امت محمدیہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بھی وہ زمین میں خلیفہ کرے گا جیسا کہ تم سے پہلوں کو کیا، اور ہمیشہ کفار پر کسی قسم کی کوفتیں جسمانی ہو یا روحانی پڑتی رہیں گی یا ان کے گھر سے نزدیک آ جائیں گی یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچے گا۔ اور خدا تعالیٰ اپنے وعدوں میں تخلف نہیں کرتا، اور ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں۔ ان آیات کو اگر کوئی شخص تأمل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیوں کر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ جائے کہ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے۔ اگر خلافت دائمی نہیں تھی
تو شریعت موسوی کے خلیفوں سے تشبیہ دینا کیا معنی رکھتا تھا؟ اور اگر خلافت راشدہ صرف 30 برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا تھا تو اس سے لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس امت پر ہمیشہ کے لیے ابواب سعادت مفتوح رکھے، کیونکہ روحانی سلسلے کی موت سے دین کی موت لازم آتی ہے، اور ایسا مذہب ہرگز زندہ نہیں کہلا سکتا جس کے قبول کرنے والے خود اپنی زبان سے ہی یہ اقرار کریں کہ 1300 برس سے یہ مذہب مرا ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس مذہب کے لیے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا کہ حقیقی زندگی کا وہ نور جو نبی کریم کے سینے میں تھا وہ توارث کے طور پر دوسروں میں چلا آوے۔ افسوس کہ ایسے خیال پر جمنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے، کیونکہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے، اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولا ہیں ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ بس جو شخص خلافت کو صرف 30 برس تک مانتا ہے وہ اپنی نادانی سے خلافت کی علت گائی کو نظر انداز کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تو ہرگز نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 30 برس تک رسالت کی برکتوں کو خلیفوں کے لباس میں قائم رکھنا ضروری ہے، پھر بعد اس کے دنیا تباہ ہو جائے تو ہو جائے، کچھ پرواہ نہیں، بلکہ پہلے دنوں میں تو خلیفوں کا ہونا بجز شوکت اسلام پھیلانے کے کچھ اور زیادہ ضرورت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ انوار رسالت اور کمالات نبوت تازہ بتازہ پھیل رہے تھے، اور ہزارہا معجزات بارش کی طرح ابھی نازل ہو چکے تھے، اور اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو اس کی سنت اور قانون سے یہ بھی بعید نہ تھا کہ بجائے ان 4 خلیفوں کے اس 30 برس کے عرصہ تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو ہی بڑھا دیتا۔ اس حساب سے 30 برس کے ختم ہونے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل 93 برس کی عمر تک پہنچتے، اور یہ اندازہ اس زمانے کی مقررہ عمروں سے نہ کچھ زیادہ اور نہ اس قانون قدرت سے کچھ بڑھ کر ہے جو انسانی عمروں کے بارے میں ہماری نظر کے سامنے ہے۔ بس یہ حقیر خیال خدا تعالیٰ کی نسبت تجویز کرنا کہ اس کو صرف اس امت کے 30 برس کا ہی فکر تھا اور پھر ان کو ہمیشہ کے لیے ضلالت میں چھوڑ دیا، اور وہ نور جو قدیم سے انبیاء سابقین کی امت میں خلافت کے آئینہ میں وہ دکھلاتا رہا، اس امت کے لیے دکھلانا اس کو منظور نہ ہوا۔ کیا عقل سلیم خدائے رحیم و کریم کی نسبت ان باتوں کو تجویز کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر یہ آیت خلافت ائمہ پر گواہ ناطق ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ الانبیاء 106۔ کیونکہ یہ آیت صاف صاف پکار رہی ہے کہ اسلامی خلافت دائمی ہے، اس لیے کہ یارثھا کا لفظ دوام کو چاہتا ہے۔ وجہ یہ کہ اگر آخری نوبت فاسقوں کی ہو تو زمین کے وارث وہی قرار پائیں گے نہ کہ صالح، اور سب کا وارث وہی ہوتا ہے جو سب کے بعد ہو۔ پھر اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جس حالت میں خدا تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر سمجھا دیا تھا کہ میں اسی طور پر اس امت میں خلیفے پیدا کرتا رہوں گا جیسے موسیٰ کے بعد خلیفے پیدا کیے، تو دیکھنا چاہیے تھا کہ موسیٰ کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ کیا اس نے صرف 30 برس تک خلیفے بھیجے یا 1400 برس تک اس سلسلے کو لمبا کیا؟ پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ کا فضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ تھا، چنانچہ اس نے خود فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا النساء 114، اور ایسا ہی اس امت کی نسبت فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ آل عمران 111۔ تو پھر کیوں کر ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے خلیفوں کا 1400 برس تک سلسلہ ممتد ہو اور اس جگہ صرف 30 برس تک خلافت کا خاتمہ ہو جاوے؟ اور نیز جب کہ یہ امت خلافت کے انوار روحانی سے ہمیشہ کے لیے خالی ہے تو پھر آیت اخرجت للناس کے کیا معنی ہیں
کوئی بیان تو کرے۔ مثل مشہور ہے کہ او خیشتن گو مست قرار راہبری کند، جبکہ اس امت کو ہمیشہ کے لیے اندھا رکھنا ہی منظور ہے اور اس مذہب کو مردہ رکھنا ہی مد نظر ہے، تو پھر یہ کہنا کہ تم سب سے بہتر ہو اور لوگوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ سو اے لوگو جو مسلمان کہلاتے ہو، برائے خدا سوچو کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہمیشہ قیامت تک تم میں روحانی زندگی اور باطنی بینائی رہے گی، اور غیر مذہب والے تم سے روشنی حاصل کریں گے، اور یہ روحانی زندگی اور باطنی بینائی جو غیر مذہب والوں کو حق کی دعوت کرنے کے لیے اپنے اندر لیاقت رکھتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے لفظوں میں خلافت کہتے ہیں۔ پھر کیوں کر کہتے ہو کہ خلافت صرف 30 برس تک ہو کر پھر زاویہ عدم میں مخفی ہو گئی؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ اب یاد رہے کہ اگرچہ قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس امت میں خلافت دائمی کی بشارت دیتی ہیں، اور احادیث بھی اس بارے میں بہت سی بھری پڑی ہیں، لیکن بالفعل اس قدر لکھنا ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو حقائق ثابت شدہ کو دولت عظمیٰ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام کی نسبت اس سے بڑھ کر اور کوئی بد اندیشی نہیں کہ اس کو مردہ مذہب خیال کیا جائے اور اس کی برکات کو صرف کرنے اول تک محدود رکھا جاوے۔ کیا وہ کتاب جو ہمیشہ کی سعادتوں کا دروازہ کھولتی ہے وہ ایسی پست ہمتی کا سبق دیتی ہے کہ کوئی برکت اور خلافت آگے نہیں بلکہ سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے؟ نبی تو اس امت میں آنے کو رہے، اب اگر خلفائے نبی بھی نہ آویں اور وقتاً فوقتاً روحانی زندگی کے کرشمے نہ دکھلاویں تو پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہ ہے، اور پھر ایسے مذہب کو موسوی مذہب کی روحانی شوکت اور جلال سے نسبت ہی کیا ہے جس میں ہزار ہا روحانی خلیفے 1400 برس تک پیدا ہوتے رہے؟ اور افسوس ہے کہ ہمارے معترض ذرہ نہیں سوچتے کہ اس صورت میں اسلام اپنی روحانیت کے لحاظ سے بہت ہی ادنا ٹھہرتا ہے، اور نبی مطبوع صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کچھ بہت بڑا نبی ثابت نہیں ہوتا، اور قرآن بھی کوئی ایسی کتاب ثابت نہیں ہوتی جو اپنی نورانیت میں قوی الاثر ہو۔ پھر یہ کہنا کہ یہ امت خیر الامم ہے اور دوسری امتوں کے لیے ہمیشہ روحانی فائدہ پہنچانے والی ہے، اور یہ قرآن سب الہی کتابوں کی نسبت اپنے کمالات اور تاثیر وغیرہ میں اکمل و اتم ہے، اور یہ رسول تمام رسولوں سے اپنی قوت قدسیہ اور تکمیل خلق میں اکمل و اتم ہے، کیسا بیہودہ اور بے معنی اور بے ثبوت دعویٰ ٹھہرے گا؟ اور پھر یہ ایک بڑا فساد لازم آئے گا کہ قرآن کی تعلیمات کا وہ حصہ جو انسان کو روحانی انوار اور کمالات میں مشابہ انبیاء بنانا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے منسوخ خیال کیا جائے گا، کیونکہ جب کہ امت میں یہ استعداد ہی نہیں پائی جاتی کہ خلافت کے کمالات باطنی اپنے اندر پیدا کر لیں، تو ایسی تعلیم جو اس مرتبے کے حاصل کرنے کے لیے تاکید کر رہی ہے محض لا حاصل ہوگی۔ در حقیقت فقط ایسے سوال سے ہی کہ کیا اسلام اب ہمیشہ کے لیے ایک مذہب مردہ ہے جس میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے جن کی کرامات معجزات کے قائم مقام اور جن کے الہامات وحی کے قائم مقام ہوں، بدن کانپ اٹھتا ہے۔ چہ جائے کہ کسی مسلمان کا نعوذ باللہ ایسا عقیدہ بھی ہو، خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کرے جو ان ملحدانہ خیالات میں اسیر ہیں۔ اب جب کہ قرآن شریف کی روح سے یہی ثابت ہوا کہ اس امت مرحومہ میں سلسلہ خلافت دائمی کا اسی طور پر اور اسی کی مانند قائم کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ کی شریعت میں قائم کیا گیا تھا، اور صرف اس قدر لفظی فرق رہا کہ اس وقت تائید دین عیسوی کے لیے نبی آتے تھے اور اب محدث آتے ہیں، تو اس ثبوت کو اس بات کا مان لینا مستلزم ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کی شریعت کے آخری زمانے میں ایک نبی جس کا نام عیسیٰ تھا ایسے وقت میں آیا کہ جب یہودیوں کی اخلاقی حالت بکلی بگڑ گئی تھی، اور حقیقی تقویٰ اور دیانت اور قوی ہمدردی اور اتفاق اور سچی خدا ترسی سے وہ بکلی دور جا پڑے تھے، اور ان کے علم اور فکر کا مبلغ صرف ظاہری لفاظی اور الفاظ پرستی تک محدود ہو گیا تھا، اور نیز اپنی دنیاوی حالت میں کمزور اور ذلیل ہو گئے تھے، ایسا ہی اس نبی کے ہم رنگ اور اس زمانے کے مشابہ ایک محدث اس امت میں بھی ایسے وقت میں پیدا ہونا ضروری ہے کہ جب یہ امت بھی اسی طور پر بگڑ جائے
کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودی بگڑے ہوئے تھے، اور جب غور سے دیکھا جاتا اور بنظر تحقیق سوچا جاتا ہے تو صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اس امت میں بھی کوئی مثیل بوجہ مماثلت تامہ کاملہ سلسلہ خلفائے موسوی و خلفائے محمدی میں پیدا ہونا چاہیے، یہی زمانہ ہے جس میں ہم ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ سے حضرت مسیح کا قریباً 1400 برس کا فاصلہ تھا، اور اب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تک 14ویں صدی ہے، اور حضرت موسیٰ کی امت 14ویں صدی پر آ کر ایسی بگڑ گئی تھی کہ تقوی اور دیانت بالکل جاتی رہی تھی، اور علماء یہود ناحق کے اختلافات اور نفسانی جھگڑوں میں مصروف تھے، اور ان میں بہت کچھ فسق و فجور پھیل گیا تھا، اور ان کی دنیاوی حالت میں بھی بہت ابتری پیدا ہو گئی تھی۔ ایسا ہی اس زمانے میں اس امت کا حال ہے، اور جو واقعات آنکھوں کے سامنے ہیں وہ صاف شہادت دے رہے ہیں کہ در حقیقت اس امت اور اس امت کے علماء نے اس زمانے کے یہودیوں کے قدموں پر قدم مارا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے، اور نہ صرف اسی بات میں وہ اس وقت کے یہودیوں کے مشابہ ہو گئے ہیں کہ دیانت اور تقوی اور روحانیت اور حقیقت شناسی ان میں باقی نہیں رہے، بلکہ دنیاوی ادبار بھی ویسا ہی شامل حال ہو گیا ہے کہ جیسا اس زمانے میں تھا، اور جیسا کہ اس وقت یہودیہ ریاستوں کو رومی ملوک نے تباہ کر دیا تھا اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مصداق ہو گئے تھے، اور یہودی اپنے تئیں ضعیف اور بے کس دیکھ کر ایک ایسے مسیح کے منتظر تھے جو بادشاہ ہو کر آوے اور رومیوں پر تلوار چلاوے، کیونکہ توریت کے آخر میں یہی وعدہ دیا گیا تھا۔ ویسا ہی یہ قوم مسلمان بھی اکثر اور اغلب طور پر ادبار کی حالت میں گری ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی ریاست ہے تو اس کو اندرونی نفاقوں اور وزراء اور عملے کی خیانتوں اور بادشاہوں کے کسل اور سستیوں اور جہالتوں اور بے خبریوں اور عیش پسندیوں اور آرام طلبیوں نے ایسا کمزور کر دیا ہے کہ اب ان کا کوئی آخری دم ہی نظر آتا ہے، اور یہ لوگ بھی یہودیوں کی طرح منتظر تھے کہ مسیح موعود بادشاہوں کی طرح بڑے جلال کے ساتھ ان کی حمایت کے لیے نازل ہوگا۔ اب وہ آنکھیں جو دیکھ سکتی ہیں، اور وہ دل جو انصاف کر سکتے ہیں، اور وہ عقل جو سوچ سکتی ہے، اس جگہ دیکھ لیں اور تول لیں اور سوچ لیں کہ کیا یہ ماجرا اور وہ ماجرا دونوں برابر ہیں یا نہیں۔ بھلا پیش گوئیوں کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دو، صرف ایک محقق بن کر عقلی طور پر ہی دیکھو کہ کیا اس زمانے کے مسلمانوں اور حضرت مسیح کے زمانے کے یہودیوں کا معاملہ طابق النال و بالنال کا مصداق ہے یا نہیں۔ انجیلوں کو غور کر کے دیکھو اور پڑھو کہ جو کچھ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہود کے مولویوں اور فقیہوں کی نسبت حالات لکھے ہیں اور ان کی خیانتیں ظاہر کی ہیں، کیا حال کے مسلمان مولویوں میں وہ پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ سچ ہے یا نہیں کہ ہمارے علماء بھی یہودیوں کے فقیہوں کی طرح دن رات ابس جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور روحانیت سے بالکل خالی ہو گئے ہیں، اور دوسروں کو کافر ٹھہرانے میں کوشش کرتے، اور آپ نہیں جانتے کہ اسلام کیا شے ہے، اور وہ ایسے واز کرتے ہیں جن پر آپ عمل نہیں کرتے، اور روٹی کمانے کے لیے واز کا منصب اختیار کر کے دور دراز نکل جاتے ہیں، اور بے سند تک بندیوں سے لوگوں کو خوش کر کے مال حرام کھاتے ہیں، اور مکر اور فریب اور دغا بازیوں میں یہودیوں سے کچھ کم نہیں رہے۔ ایسا ہی دنیا داروں کی حالت ہے کہ اکثر ان کے دنیا کمانے کے لیے ہر یک خیانت اور دروغ گوئی کو شیر مادر کی طرح حلال سمجھتے ہیں۔ جو رئیس کہلاتے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی ریاستیں ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کو عیاشیوں نے ہلاک کر دیا ہے۔ بتیرے ان میں سے شراب کو پانی کی طرح پیتے ہیں، زنا سے ذرا بھی کراہت نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کا خوف دن رات کے کسی حصے میں بھی ان کے نزدیک نہیں آتا۔ اب یہود کی تواریخ ہاتھ میں لے کر دیکھو کہ کس قدر ان مسلمانوں کو دین اور دنیا کی تباہی میں ان یہود سے اشد مشابہت ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے۔ توریت میں یہود کی نسبت یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ جب تک صلہ نہ آوے ان کی بادشاہی نہیں جائے گی۔ صلہ سے مراد حضرت مسیح تھے، اور فی الواقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ حضرت مسیح کی پیدائش سے بھی کچھ عرصہ پہلے یہود کی متفرق ریاستوں پر سلطنت رومیہ ٹوٹ پڑی ہوئی تھی، اور چونکہ یہود اس زمانے کے مسلمانوں کی طرح باہمی نفاقوں اور روز کے جھگڑوں اور کسل اور جہالت کے غلبہ سے ضعیف ہو چکے تھے،
اور ان کی اندرونی حالت خود ان کے لیے ایک بدفعلی کی خبر دے رہی تھی۔ اس لیے یہود نے حضرت مسیح کے زمانے سے کچھ تھوڑا ہی پیشتر خود اپنے تئیں سلطنت رومیہ کے سپرد کر دیا تھا، اور مشابہت کے لحاظ سے اس امت میں بھی ایک سیلاب کا آنا ضروری تھا جو عین دینی دنیاوی تباہی کے وقت میں آوے۔ اور در حقیقت ایسی ہی پیش گوئی مسلمانوں کے اس زمانے کے لیے جو حضرت مسیح کے زمانے سے بلحاظ مدت وغیرہ لوازم مشابہ تھا، قرآن کریم نے بھی کی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے من کل حدب ینسلون الانبیاء 97، اے من کل حدب ینسلون الی الاسلام ویفسدون فی ارضہ ویتملکون بلادہ ویجعلون اعزۃ اہلہا اذلۃ۔ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ قوم نصارہ جو فرقہ یاجوج اور ماجوج ہوگا ہر یک بلندی سے ممالک اسلام کی طرف دوڑیں گے اور ان کو غلبہ ہوگا اور بلاد اسلام کو وہ دباتے جائیں گے، یہاں تک کہ سلطنت اسلام صرف بنام رہ جائے گی جیسا کہ آج کل ہے۔ واقعات کے تطابق کو دیکھو کہ کیوں کر اسلام کے مصائب اور مسلمانوں کی دینی دنیاوی تباہی کا زمانہ یہودیوں کے اس زمانے سے مل گیا ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھا، اور پھر دیکھو کہ قرآن کی پیش گوئی اسلامی سلطنت کے ضعف کے بارے میں اور مخالفوں کے غالب ہونے کی نسبت کیسی اس پیش گوئی سے انطباق پا گئی ہے جو اسرائیلی سلطنت کے زوال کے بارے میں توریت میں کی گئی تھی۔ ہاں، مجددین کی بشارت میں توریت کی پیش گوئی اور قرآن کی پیش گوئی میں صرف پیرایہ بیان کا فرق ہے، یعنی توریت میں تو اسرائیلی قوت کے ٹوٹنے اور عصا کے جاتے رہنے کے وقت میں جس سے مراد زوال سلطنت تھا سیلاب کے آنے کی بشارت دی گئی ہے، مگر قرآن میں اسلامی طاقت کے کم ہونے اور امواج فتن کے اٹھنے کے وقت جو عیسائی وائزوں کی دجالیت سے مراد ہے نفخ صور کی خوشخبری دی گئی ہے، اور نفخ صور سے مراد قیامت نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں کے امواج فتن کے پیدا ہونے پر تو 100 برس سے زیادہ گزر گیا ہے مگر کوئی قیامت برپا نہیں ہوئی، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی مہدی اور مجدد کو بھیج کر ہدایت کی سور پھونکی جائے اور ضلالت کے مردوں میں پھر زندگی کی روح پھونک دی جاوے، کیونکہ نفخ صور صرف جسمانی احیاء اور اماتت تک محدود نہیں ہے بلکہ روحانی احیاء اور اماتت بھی ہمیشہ نفخ صور کے ذریعہ سے ہی ہوتا ہے، اور جیسا قرآن میں نفخ صور سے کسی مجدد کا بھیجنا مراد ہے تا عیسائی مذہب کے غلبہ کو توڑے، ایسا ہی امواج فتن سے وہ دجالیت مراد ہے جو حدیثوں میں دجال معہود کے نام پر بیان کی گئی ہے، اور خدا تعالیٰ نے دجال معہود اور مسیح موعود کے لفظ کو جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہیں قرآن میں ذکر نہیں فرمایا، بلکہ بجائے دجال کے نصارہ کی پرفتن کاروائیوں کا ذکر کیا ہے، چنانچہ من کل حدب ینسلون بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا ہی قرآن کریم میں آنے والے مجدد کا بلفظ مسیح موعود کہیں ذکر نہیں، بلکہ لفظ نفخ صور سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تا معلوم ہو کہ مسیح موعود عرضی اور زمینی ہتھیاروں کے ساتھ ظاہر نہیں ہوگا بلکہ آسمانی نفخ پر اس کے اقبال اور عروج کا مدار ہوگا، اور پر حکمت کلمات کی قوت سے اور آسمانی نشانوں سے لوگوں کو حق اور سچائی کی طرف کھینچے گا، کیونکہ وہ معقولی فتنوں کے وقت آئے گا نہ سیفی فتنوں کے وقت۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر یک فتنے کی طرز کے موافق نبی اور مجدد کو بھیجتا ہے۔ بس جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی تمام قوتیں مسلوب ہو چکی تھیں اور ان کے ہاتھ میں بجز مکر اور فریب اور زبانی باتوں کے اور کچھ نہ تھا، اور سلطنت رومیہ جس کے تحت میں وہ اپنی بد چلنیوں اور بد انتظامیوں کے جہت سے خود آ گئے تھے، رومیوں کا بلحاظ ملک گیری کچھ قصور نہ تھا۔ یہی حال قرآن کریم میں مسیح موعود کے زمانے میں لکھا ہے۔ مثلا ہندوستان کے مسلمانوں کی نالائق حالت ایسی ہے کہ وہ کسی مسئلے کے پیدا ہونے پر تلوار سے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ خود تلواریں ان کے پاس نہیں، اور دہلی کا تخت انگریزوں نے ایسا ہی لے لیا جیسا کہ یہودیوں کا تخت سلطنت رومیہ نے، یعنی محض بادشاہوں کی بات چلنی اور نالیاقتی کی وجہ سے۔ انگریزوں کا اس ملک گیری میں کچھ قصور نہیں تا ان پر تلوار اٹھائی جاوے، بلکہ از ماست بر ماست کی مثال اس جگہ صادق آتی ہے۔ اسی وجہ سے اس صدی کا مجدد حضرت مسیح کے رنگ میں آیا اور بوجہ قوی مشابہت کے مسیح موعود کہلایا، اور یہ نام کچھ بناوٹی نہیں بلکہ حالات موجودہ کی مطابقت کی وجہ سے
اسی نام کی ضرورت پڑی۔ اور یاد رہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ رسول کے لفظ کے ساتھ بھی مسیح موعود کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ سوال کہ انہی الفاظ کے ساتھ جو احادیث میں آئے ہیں کیوں قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تا پڑھنے والوں کو دھوکہ نہ لگ جاوے کہ مسیح موعود سے مراد در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، اور ایسا ہی دجال سے کوئی خاص مفسد مراد ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے فرقان حمید میں ان تمام شبہات کو دور کر دیا، اس طرح پر کہ اول نہایت تصریح اور توضیح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی خبر دی، جیسا کہ آیت فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیہم سے ظاہر ہے، المائدہ 118۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی ظاہر کر دیا، جیسا کہ فرمایا وَلَٰکِن رسول اللہ وخاتم النبیین، الاحزاب 41۔ اور پھر یہودیوں کی بہت سی نافرمانیاں جا بجا ذکر کر کے متواتر طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آخری حالت عام مسلمانوں اور مسلمانوں کے علماء کی یہی ہو جائے گی، اور پھر ذکر کیا کہ آخری زمانے میں غلبہ نصارہ کا ہوگا اور ان کے ہاتھ سے طرح طرح کے فساد پھیلیں گے اور ہر طرف سے امواج فتن اٹھیں گی اور وہ ہر یک بلندی سے دوڑیں گی، یعنی ہر یک طور سے وہ اپنی قوت اور اپنا عروج اور اپنی بلندی دکھلائیں گی۔ ظاہری طاقت اور سلطنت میں بھی ان کی بلندی ہوگی کہ اور حکومتیں اور ریاستیں ان کے مقابل پر کمزور ہو جائیں گی، اور علوم و فنون میں بھی ان کو بلندی حاصل ہوگی کہ طرح طرح کے علوم و فنون ایجاد کریں گے اور نادر اور عجیب صنعتیں نکالیں گے، اور مقاصد اور تدابیر اور حسن انتظام میں بھی بلندی ہوگی، اور دنیاوی مہمات میں اور ان کے حصول کے لیے ان کی ہمتیں بھی بلند ہوں گی، اور اشاعت مذہب کی جد و جہد اور کوشش میں بھی وہ سب سے فائق اور بلند ہوں گے، اور ایسا ہی تدابیر معاشرت اور تجارت اور ترقی، کاشتکاری، غرض ہر یک بات میں ہر یک قوم پر فائق اور بلند ہو جائیں گی۔ یہی معنی ہیں من کل حدب ینسلون کے، کیونکہ حدب بالتحریک زمین بلند کو کہتے ہیں، اور نسل کے معنی ہیں سبقت لے جانا اور دوڑنا، یعنی ہر ایک قوم سے ہر ایک بات میں جو شرف اور بلندی کی طرف منسوب ہو سکتی ہے اب سبقت لے جائیں گے، اور یہی بھاری علامت اس آخری قوم کی ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے، اور یہی علامت پادریوں کے اس گروہ پرفتن کی ہے جس کا نام دجال معہود ہے۔ اور چونکہ حدب زمین بلند کو کہتے ہیں، اس سے یہ اشارہ ہے کہ تمام زمینی بلندیاں ان کو نصیب ہوں گی مگر آسمانی بلندی سے بے نصیب ہوں گے، اور اس مقام سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی قوم یاجوج و ماجوج با اعتبار اپنے ملکی عروج کے یاجوج ماجوج سے موسوم ہے، اور اسی قوم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ضلالت کے پھیلانے میں اپنی کوششیں انتہا کو پہنچائی ہیں اور دجال اکبر سے موسوم ہو گئے، اور خدا تعالیٰ نے ضلالت کے عروج کے ذکر کے وقت فرمایا کہ اس وقت نفخ صور ہوگا اور تمام فرقے ایک ہی جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے، اور بعد ان آیات کے جو جہنم کا ذکر ہے وہ قرآن کریم کے محاورے کے بموجب الگ بیان ہے، کیونکہ قرآن کریم کا یہ عام محاورہ ہے کہ بعض اوقات دنیا کے کسی واقعہ کا ذکر کرتے کرتے کسی مناسبت کی وجہ سے آخرت کا ذکر ساتھ ہی کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف کو غور سے دیکھنے والے اس متواتر محاورے سے بے خبر نہیں ہیں۔ تیسرا شق ہماری ان مباحث کا یہ تھا کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ وہ مسیح موعود جس کا قرآن اور احادیث میں مختلف پیرایوں میں ذکر ہے وہ یہی عاجز ہے۔ سو میرے خیال میں اس شق کے دلائل لکھنے میں زیادہ طول دینے کی حاجت نہیں، اس بات کو ہم نے اس رسالے میں ثابت کر دیا ہے کہ ایک شخص کا اس امت میں سے مسیح علیہ السلام کے نام پر آنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ 3 وجہ سے۔ اول یہ کہ مماثلت تامہ کاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو آیت کما ارسلنا الی فرعون رسولا المزمل 16 سے مفہوم ہوتی ہے، اس بات کو چاہتی ہے۔ وجہ یہ کہ آیت انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا صاف بتلا رہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ اپنی امت کی نیکی بدی پر شاہد تھے، ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد ہیں، مگر یہ شہادت دوامی طور پر بجز صورت استخلاف کے حضرت موسیٰ کے لیے ممکن نہیں ہوئی، یعنی خدا تعالیٰ نے اسی اتمام حجت کی غرض سے حضرت موسیٰ کے لیے 1400 برس تک خلیفوں کا سلسلہ مقرر کیا، جو در حقیقت توریت کے خادم اور حضرت موسیٰ کی شریعت کی تائید کے لیے آتے تھے، تا خدا تعالیٰ بدریہ ان خلیفوں کے حضرت موسیٰ کی شہادت کے سلسلے کو کامل کر دے وے اور وہ اس لائق ٹھہریں
کہ قیامت کو تمام بنی اسرائیل کی نسبت خدا تعالیٰ کے سامنے شہادت دے سکیں۔ ایسا ہی اللہ جل شانہ نے اسلامی امت کے کل لوگوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد ٹھہرایا ہے اور فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، المزمل 16، اور فرمایا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، النساء 42۔ مگر ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 برس تک اپنی امت میں رہے۔ پھر یہ سوال کہ دائمی طور پر وہ اپنی امت کے لیے کیوں کر شاہد ٹھہر سکتے ہیں، یہی واقعی جواب رکھتا ہے کہ بطور استخلاف کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مانند خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قیامت تک خلیفے مقرر کر دیے، اور خلیفوں کی شہادت بعین ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت متصور ہوئی۔ اور اسی طرح پر مضمون آیت انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم ہر یک پہلو سے درست ہو گیا۔ اگر شہادت دائمی کا عقیدہ جو نص قرآنی سے بتواتر ثابت اور تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے، تبھی معقولی اور تحقیقی طور پر ثابت ہوتا ہے جب خلافت دائمی کو قبول کیا جائے، اور یہ امر ہمارے مدعا کو ثابت کرنے والا ہے۔ فتدبر۔ دوسری مماثلت تامہ کاملہ استخلاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی استخلاف موسوی سے مسیح موعود کا آنا ضروری ٹھہراتی ہے، جیسا کہ آیت مندرجہ ذیل سے مفہوم ہوتا ہے، یعنی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، النور، صاف بتلا رہی ہے کہ ایک مجدد حضرت مسیح کے نام پر 14ویں صدی میں آنا ضروری ہے، کیونکہ امر استخلاف محمدی امر استخلاف موسوی سے اسی حالت میں اکمل اور اتم مشابہت پیدا کر سکتا ہے کہ جب کہ اول زمانہ اور آخری زمانہ باہم نہایت درجہ کی مشابہت رکھتے ہوں، اور آخری زمانے کی مشابہت 2 باتوں میں تھی، ایک امت کا حال ابتر ہونا اور دنیا کے اقبال میں ضعف آ جانا، اور دینی دیانت اور ایمانداری اور تقوی میں فرق آ جانا، دوسرے ایسے زمانے میں ایک مجدد کا پیدا ہونا جو مسیح موعود کے نام پر آوے اور ایمانی حالت کو پھر بحال کرے۔ سو پہلی علامت کو ہمارے بھائی مسلمان صرف قبول ہی نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کا ادبار اور ایک ایسی غیر قوم کا اقبال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو ان کے مذہب کو ایسا ہی حقیر اور ذلیل سمجھتی ہے جیسا کہ مجوسی یہودیوں پر غالب آ کر حضرت مسیح کے زمانے میں یہود کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی حالت اسلام کے علماء اور اسلام کے دنیا داروں کی یہودیوں کے حالات سے کچھ کم نہیں ہے، بلکہ خیر سے دا چند معلوم ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن کی پہلی جز میں ہی یہ آیتیں پڑھتے ہیں جو یہودیوں کے مولویوں کے حق میں ہیں کہ تم لوگوں کو تو نیکی اور بھلائی کے لیے واز کرتے ہو اور اپنے تئیں بھول جاتے ہو، اور اپنے بھائیوں کے ستانے میں تم قصور نہیں کرتے، اور طرح طرح کے لالچوں اور حرام کاریوں اور بدکاریوں اور بد منصوبوں اور دنیا طلبی کے فریبوں میں مشغول ہو، تو بے اختیار دل بول اٹھتا ہے کہ یہ تمام آیتیں ہمارے اکثر مولویوں کے حق میں صادق آ رہی ہیں۔ پھر جب کہ ان متلازم علامتوں میں سے ایک علامت کا اس زمانے میں پایا جانا ہمارے بھائیوں نے خود قبول کر لیا، تو دوسری علامت کے قبول کرنے سے منہ پھیرنا بعین ہی ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ آفتاب بے شک نکلا ہوا ہے مگر ابھی دن نہیں چڑھا۔ بہرحال ایک منصف دانا کو اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں ہوگا کہ آیات قرآنی پر غور کے ساتھ نظر کرنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ محمدی استخلاف کا سلسلہ موسوی استخلاف کے سلسلے سے بکلی مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ کما کے لفظ سے مفہوم ہوتا ہے، اور جب کہ بکلی مطابق ہوا تو اس امت میں بھی اس کے آخری زمانے میں جو قرب قیامت کا زمانہ ہے حضرت عیسیٰ کی مانند کوئی خلیفہ آنا چاہیے کہ جو تلوار سے نہیں بلکہ روحانی تعلیم اور برکات سے اتمام حجت کرے، اور اس لحاظ سے کہ حضرت مسیح حضرت موسیٰ سے 1400 برس بعد آئے، یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موعود کا اس زمانے میں ظہور کرنا ضروری ہو، اور خدا تعالیٰ کے وعدوں میں تخلف نہیں۔ تو اب دیکھنا چاہیے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگر فرض بھی کیا جائے کہ مثلا مسلمانوں میں سے اس زمانے میں 10 آدمیوں نے دعویٰ کیا ہے، تو ان 10 میں سے ایک ضرور صادق اور مسیح موعود ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ نشان صادق کے وجود کو چاہتے ہیں۔ لیکن جس حالت میں 20 کروڑ مسلمانوں میں سے جو شام اور عرب اور عراق اور مصر اور ہند وغیرہ بلاد میں رہتے ہیں، اس علامات کے زمانے میں
جو کتاب اللہ اور حدیث کی روح سے مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ ہے، صرف ایک شخص نے مسلمانوں میں سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ایسے مدعی کی تکذیب سے جو اپنے وقت پر ظاہر ہوا پیشگوئی کی تکذیب لازم آتی ہے۔ 14ویں صدی کے سر پر مسیح موعود کا آنا جس قدر حدیثوں سے، قرآن سے، اولیاء کے مکاشفات سے بپایہ ثبوت پہنچتا ہے، حاجت بیان نہیں۔ پھر جو دعویٰ اپنے محل اور موقع پر ہے اس کے رد کرنے سے تو ایک متقی آدمی کا بدن کانپ جاتا ہے۔ غرض پہلی دلیل اس عاجز کی صداقت کی ایسے وقت میں دعویٰ کرنا ہے جس وقت کو سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور اولیاء کے مکاشفات نے مسیح موعود کے ظہور کے لیے خاص کیا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ٹھہرے اور پھر اس نبی آخر الزمان سے بھی 1300 برس اور گزر گیا۔ تو پھر اس حدیث کو سوچو جس میں ممبر کے 7 درجے کو جو ریا میں دیکھا گیا دنیا کا 7000 برس قرار دیا ہے، اور خوب غور کرو کہ کیا یہ زمانہ اس حدیث کی روح سے مسیح موعود کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ پھر حدیث الآیات و بعد المیتین پر بھی خیال کرو، جس سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ 13ویں صدی سے آیات کبریٰ قیامت کی شروع ہوں گی، کیونکہ اگر آیات سے آیات صغریٰ مراد ہیں تو اس صورت میں بعد المیتین کی شرط لا حاصل ٹھہرتی ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ پھر اگر حدیث کے یہ معنی کیے جائیں گے کہ 200 برس کے بعد علامات کبریٰ شروع ہوں گی تو یہ صریح خلاف ہے، کیونکہ 200 برس کے بعد تو کوئی علامت شروع نہ ہوئی۔ اس لیے علماء نے اس حدیث میں میاتین سے مراد وہ 200 لیا ہے جو 1000 کے بعد آوے، یعنی 1200 برس، اور اس تعویل میں علماء حق پر ہیں، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ بڑے بڑے فتنے 13ویں صدی میں ہی ظہور میں آئے، اور دجالیت کا طوفان اسی صدی میں پھیلا، اور من کل حدب ینسلون کا تماشا بھی اسی صدی میں دیکھا گیا۔ صدہا اسلامی ریاستیں خاک میں مل گئیں اور نصارہ نے خوب بلندی حاصل کی۔ اور یہ تیسرا شک بحث طلب کہ اگر در حقیقت کوئی مسیح موعود اس امت میں سے آنے والا ہے تو اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ مسیح یہی عاجز ہے۔ اس کے بعض قرائنی دلائل تو ابھی ہم تحریر کر چکے ہیں، حاجت اعادہ نہیں، لیکن خاص طور کے دلائل اگر طلب ہوں تو سائل کو ذرا صبر کرنا چاہیے تا خود خدا تعالیٰ اپنے بندے کی تائید میں دلائل نازل کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے دعاوی صرف معقولی یا منقولی دلائل سے کامل طور پر بپایہ ثبوت نہیں پہنچ سکتے جب تک شخص مدعی کی برکات آسمانی تائیدات سے ثابت نہ ہوں، اور یہی سنت خدا تعالیٰ کی قدیم سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جاری چلی آئی ہے۔ مثلا ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگرچہ پہلی کتابوں میں پیش از وقت خبریں دی گئی تھیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے زمانے میں تشریف لائے کہ وہ زمانہ ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث ہونے کا محتاج ہو رہا تھا، لیکن باوجود ان سب باتوں کے خدا تعالیٰ نے اپنے سچے نبی کی سچائی ثابت کرنے کے لیے پہلی پیشگوئیوں پر اکتفا نہ کی اور نہ دوسرے قرائن کو مکتفی سمجھا، بلکہ بہت سے آسمانی نشان اس پاک نبی کی تصدیق کے لیے نازل کیے، یہاں تک کہ اس نبی کریم کا سچا ہونا کھل گیا اور آفتاب کی طرح نور صداقت چمک اٹھا۔ سو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اپنے اقوال میں صادق ہے تو خدا تعالیٰ اپنی خاص مددوں سے اس عاجز کی سچائی کو ظاہر کر دے گا اور اپنے خاص نشانوں سے دنیا پر روشن کر دے گا کہ یہ عاجز اس کی طرف سے ہے نہ اپنے منصوبوں سے۔ پھر جس حالت میں آسمانی نشانوں کے ذریعہ سے اپنے دعوے میں صادق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر بعد اس کے کوئی وجہ انکار باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ آسمانی نشان وہ چیز ہے کہ جس سے بڑی بڑی نبوتیں ثابت ہو گئی ہیں، رسالتیں ثابت ہو گئی ہیں، کتابوں کا خدا تعالیٰ کا کلام ہونا ثابت ہو گیا ہے، پھر ان کے ذریعہ سے مسیح ہونا کیوں کر ثابت نہ ہو سکے۔ غرض خدا تعالیٰ جس طور سے اپنے صادق بندوں کی صداقت ثابت کرتا آیا ہے اسی طور سے اس عاجز کی صداقت بھی ثابت کرے گا۔ دیکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کے ماننے کے بارے میں کس قدر مشکلات یہودیوں کو پیش آ گئی تھیں۔ پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ عیسیٰ بادشاہ ہو کر آئے گا، مگر مسیح ایک غریب مسکین کی صورت میں پیدا ہوا۔ پہلی کتابوں میں درج تھا کہ اس کے آنے سے یہودیوں کے ایام اقبال پھر عود کریں گے، اور یہودی اس خیال میں لگے ہوئے تھے کہ وہ سلطنت رومیہ کے ساتھ لڑے گا اور اسرائیل کی بادشاہت کو پھر قائم کرے گا، مگر معاملہ برعکس ہوا اور یہودی اور بھی مصیبت اور ذلت میں پڑے۔ ایسا ہی پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ نہیں آئے گا جب تک ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں نہ آ لے وے،
اس لیے یہودی منتظر تھے کہ ایلیا کب آسمان سے نازل ہوتا ہے، لیکن ایلیا نازل نہ ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کر دیا کہ مسیح موعود میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہا کہ یحییٰ نبی ہی ایلیا ہے۔ مگر یہ تعویل یہودیوں کی نظر میں پسندیدہ نہ تھی، بلکہ وہ اسی طرح حضرت ایلیا کے نزول کے منتظر تھے جیسا کہ آج کل حضرت عیسیٰ کے نزول کے مسلمان منتظر ہیں۔ لیکن باوجود ان سب روکوں کے، جو در حقیقت سخت روکے تھیں، خدا تعالیٰ نے اپنے سچے نبی کو ضائع نہ کیا، اور بہت سے نشانوں سے ثابت کر دیا کہ وہ صادق ہے، جس سے بالضرورت نتیجہ نکالنا پڑا کہ مسیح موعود ہی ہے جو آخر سچا مانا گیا۔